ہم دنیا کے کتنے عزائم کرتے ہیں، ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال جو ہے مجھے اتنے سیلز کرنے ہیں، مجھے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، مجھے جو ہے اتنا سیو کرنا ہے، مجھے اتنا انویسٹ کرنا ہے، فیوچر پلاننگز بھی ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کس لیے؟ تاکہ جو ہے ہم سکون سے بیٹھ کر کھائیں۔ لیکن جب بات آتی ہے کہ کیسے ہم دین میں پختگی اختیار کریں، دین میں پختگی کیسے آئے، جب بات اس کی آتی ہے کیسے نماز میں خشوع پیدا ہو، جب بات اس کی آتی ہے کیسے ہم اپنے ایمان کو گھٹنے سے بچائے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں ہاں یہ بھی کر لیں گے، ہاں یہ بھی کر لیں گے۔ پرائیورٹی جو ہے ہم کس کو دیتے ہیں؟ دنیا کو دیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم دین کو دیں۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب جب بھی آتے ہیں تو بس یہی بات کرتے ہیں کہ دین پہ چلو دنیا پہ نہ چلو۔ میں ہرگز یہ بات نہیں کہتا، میں خود بزنس کرتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے ہمارے اندر ایک بیلنس قائم ہو، ہم جو ہے دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلے اور دین کو بھی ساتھ لے کے چلے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں جو ہے ہم دین کو پیچھے چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داریوں کو ترک کر دیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کی ہے، فرض کی ہے، ان کو ترک کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد وہ اپنے جسم کو عافیت سے پاتا ہے، جسم کو سلامت پاتا ہے، اور وہ اپنے گھر میں امن دیکھتا ہے، اور اس دن کی روزی اس کے پاس موجود ہے، تو گویا کہ پوری دنیا سمیٹ کر اس کے پاس لا دی گئی۔ اس لیے فرمایا کہ طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقناعا، کہ مبارک بادی ہو اس کے لیے، خوشخبری ہو اس کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت بھی مل گئی اور کفایت بھر روزی اسے مل جاتی ہے، اور وہ اس میں قناعت کرتا ہے، وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ ملا ہے الحمدللہ۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب انسان دنیا کے پیچھے بہت بھاگتا ہے نا، اور دین اس کے دماغ میں نہیں ہوتا، دین اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ تھک ہار جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ وہ حاصل کر چکا ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا بینک بیلنس سے نہیں ملتی۔ یہ قناعت جو ہے کنٹینٹ میں جسے کہتے ہیں، یہ بینک بیلنس سے نہیں ملتی، یہ ساری چیزیں جو ہے بھاگ دوڑ سے نہیں ملتی، بلکہ یہ ملتی ہے جب مقدر پر ہم راضی ہو جائے، اللہ جو ہمیں دے اس پر ہم راضی ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے دیے گئے خیر اور میرے دیے گئے شر پر راضی نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اسے پہنچا ہے وہ اسے پہنچ کر رہتا، وہ اسے بچ نہیں سکتا تھا، اور جو کچھ اسے نہیں پہنچا وہ اس کو کبھی نہیں پا سکتا تھا۔ فرمایا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة۔ الفاظ کو سنیے، یقیناً رونا آتا ہے سن کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنا نصب العین، اپنا مقصد آخرت کو بنائے، چاہے وہ دنیا کماتا ہو، چاہے وہ اپنا ایک بزنس ٹائکون بنا ہوا ہو، اس کا ایک اپنا امپائر ہو، وہ بہت پیسے کمانے والا ہو، لیکن اس نے مقصد اور نصب العین دین کو بنایا۔ فرمایا جس کا مقصد دین ہو، تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتے ہیں، اس کے دل کو غنی بنا دیتے ہیں، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اس کے جو بکھرے ہوئے کام ہے نا اس کو سمیٹ دیتے ہیں۔ بھائی یہاں قرضہ ہے، وہاں قرضہ ہے، یہ کام مکمل ہونا ہے، وہ کام مکمل ہونا ہے، اس کا پینڈنگ باقی ہے، اس کا پینڈنگ باقی ہے، یہ ساری باتیں ہیں کہ نہیں؟ یہاں سے وہاں بھاگ رہے، وہاں سے یہاں بھاگ رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ جو ہے اس کے بکھرے ہوئے کام کو سمیٹ دے گا، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل ہوتے ہوئے اس کے پاس آئے گی۔ اور دوسری طرف فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس کی فکر اور جس کا نصب العین اور جس کا مقصد صرف دنیا ہو، دین کو وہ خارج کرتا ہے، پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے۔ فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقر و فاقے کو، محتاجگی کو اس کے آنکھوں کے سامنے لا پھینکتے ہیں۔ وہ کماتا ہے 1 کروڑ روپے، وہ کماتا ہے 10 کروڑ روپے، لیکن وہ دیکھتا ہے یہ کافی نہیں ہوگا، گھر میں بیماری ہے، آزاری ہے، گھر میں تکلیف ہے، یہاں خرچہ ہو گئے، وہاں خرچہ ہو گئے، 10 کروڑ بھی اس کے لیے کافی نہیں۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، جو سمٹے ہوئے کام ہے اس کو بھی اللہ بکھیر دیتا ہے۔ جو کام آسانی سے ہو جانا تھا، 1 گھنٹے میں ہو جانا تھا، یہ 1 مہینہ لگاتا ہے، وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا
کہ وغم یاتی ہی من الدنیا الا ما قدر رہو، کہ پھر بھی اس کے باوجود دنیا تو اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنا کہ اس کے مقدر میں ہے.